جی ناظرین، میں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جو ہم نے ختم کیا تھا کہ ٹیم نیٹ ورک یا ٹیم بیسڈ ورک، اسکل ورک کیا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس پہ کچھ اپنی روشنی ڈال رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے. ٹیم میں اب آپ آ جائے، کمیونٹی میں تو ہو گئی مڈ وائفس اینڈ لیڈی ہیلتھ ورکر. جب آپ کلینکس میں، اسپتالوں میں آتے ہیں تو ایک ٹیم جو بہت ضروری ہے، جو کہ ڈاکٹر کی ساری اس کے کرتا ہے اسپتال ہے، وہ ہے پیرامیڈکس کا. پیرامیڈک میں بہت چیزیں آتی ہیں. پیرامیڈک میں ٹیکنیشینز آتے ہیں جو کہ لیب کا سارا کام کرتے ہیں، ایکس رے کی مشینیں چلاتے ہیں، تھیٹر میں سارا کام کرتے ہیں. ان کی ٹریننگ زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ انٹر سائنس دیتے ہیں، اور 2 سال کا میڈیکل ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے، جیسے جاودین میں ہے اور جگہ بھی ہے. مگر کچھ تھوڑے سے پروگرامز اور بھی ہیں جس کو ہائی اسکول کے بعد دیتے ہیں، وہ بھی سال بھر میں لیب. اور اکثر جگہ تو یہ لوگ خیر لیبس میں کام کر کے ہی سیکھ لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی ضروری ایک چیز ہے. اور جو لوگوں کو ہیلتھ کیئر ٹیم میں اگر آنا چاہیں تو یہ بڑا اچھا پروفیشن ہے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کا، کہ اس میں داخلے ہیں. تمام ملک میں کافی جگہ اس کی ٹریننگ پروگرامز ہیں، تو اس میں جائیں. اس کا نصاب جو ہے وہ ڈپینڈ کیا کرنا ہے، کہ تھیٹر میں کام کرنا ہے، ایکس رے میں کام کرنا ہے، لیب میں کرنا ہے، اس کے حساب سے بنتا ہے. تو اسی طرح نرسز کی بات ہوئی ہے. نرسز بڑا وائٹل ہے. اور یہاں تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سوسائٹی میں اس میں ابھی تک نرسنگ کی اہمیت سمجھ میں لوگوں کو نہیں آئی، اور لوگ آ نہیں رہے ہیں نرسنگ کی طرف، جو کہ ایک وجہ سے کہ نرسنگ کی بڑی شارٹیج ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا پروفیشن ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کوئی معاشرتی پہلو ہے؟ وہ میں نہیں بتا سکتا، بہت ہوگا، آپ پوچھے گا، الگ ایشو ہے کہ نرسنگ میں کیوں نہیں آ رہا. مگر یہ کہ میں ضرور کہوں گا کہ لوگ نرسنگ کے طرف پروفیشن آئیں. اچھا پروفیشن ہے، نوبل پروفیشن، ایسا نوبل پروفیشن ہے. اچھا کریں، اچھے لوگ آئیں گے تو اچھی ہوگی نرسنگ کی سچویشن. تو یہ بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کو چاہیے کہ نرسنگ کو، کہ باہر بڑی عزت ہے نرسز کی، ہمارے یہاں اتنی نہیں ہے. تو یہ ایک پروفیشن ہے. تو اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں، اسی کے ساتھ ایشوز آ جاتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ پروگرام جو ہوتی ہیں، بیسک نرسنگ بھی ہے، اس میں بیچلرز بھی آ گیا ہے، ماسٹرز بھی آ گیا ہے. کچھ نرسز نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا ہے نرسنگ میں. تو پروگرام سارے موجود ہیں اس کے لیے، جس طرح بڑھنا چاہیں بڑھ سکتے ہیں. بیسک نرسنگ جو ہوتی ہے وہ 2 سال کی اور 3 سال کی. آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس سلسلے میں؟ نہیں، میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اوور دی ایئرس کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، مگر اتنے اچھے نہیں ہوئے کہ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے گھر سے یا کوئی ہماری فیملی سے یا کوئی نہ کوئی کسی کا آپ نے سنا ہوگا. اتنا عام نہیں ہے کہ جی وہ نرسنگ پروفیشن میں جا رہے ہیں. although کہ تھنگز آر بیٹر، بٹ چیزیں بہتر ضرور ہوئی ہیں، مگر اس سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے. جی اگر وہ رسپیکٹ مل جائے اس پروفیشن کو، کیونکہ ان کی بہت آپ کو ضرورت ہے. اور آپ جتنی تیزی سے ہسپتال بنا رہے ہیں اور جتنی تیزی سے مطلب ان کی ضرورت ہر لیول پہ ہے، تو اس واسطے ان کی ٹریننگ بھی اچھی ہونی چاہیے، ان کی کوالٹی انٹیک بھی اچھی ہونی چاہیے. آپ کو اچھے لوگ ملیں گے اور آپ ان کی اچھی ٹریننگ کریں گے تو اس سے آپ کو صحت اس کیئر میں بھی آپ کو اچھا وہ ہوگا. امپروومنٹ ضرور ہوئی ہیں. میں نے بہت نرسز کو دیکھا ہے ایجوکیشن میں، ان کے ساتھ میں نے کچھ دن کام بھی کیا ہے. ماسٹرز لیول تک یہ لوگ جا رہے ہیں اور کافی مطلب انٹرسٹ اور موٹیویشن ہے. مگر ضروری بات ہے جس طریقے سے ہماری آبادی پھیل رہی ہے، جس طریقے سے ہماری ضروریات پھیل رہی ہیں، اس حساب سے میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور کیا کیسے کر سکتے ہیں یہ اس پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے، بیکاز آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو ڈاکٹر نکل رہے ہیں زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کہ اسپتالوں میں کام کریں. ہیلتھ پروفیشنل کیریئر سسٹم جو ہوتا ہے اس میں وہ کم ہی آتے ہیں. آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے روشنی کا میں یہ جانتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں ہے سوسائٹی میں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اصلی ڈاکٹر وہ ہے جو اسپتال میں کام کرتا ہے. یہ ایک ہے لوگوں کا خیال آ گیا کس طرح شروع ہوا کیا نہیں ہوا. اور اس میں بھی سب لوگ سرجن زیادہ بننا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سرجن زیادہ کچھ گلیمرس چیز ہے، تو سرجن کی طرف بڑی رغبت ہوتی ہے. پھر لوگوں کو ڈسکور ہوتا ہے. مگر ڈاکٹروں کے درمیان سب سے اہم اور جو لوگ ہیں، زیادہ تر 70 سے 80% ڈاکٹر جو ہیں وہ اسپتالوں میں کام نہیں کرتے، وہ باہر کام کرتے ہیں. اور زیادہ تر پبلک کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ وہی لوگ کرتے ہیں. فیملی فزیشنز ہیں
اب پہلے یہ تھا کہ فیملی فزیشنز کے کوئی خاص ٹریننگ پروگرام نہیں تھا. جی. پچھلے 20 سالوں میں کچھ پروگرام ہوئے. کالج آف فزیشین نے شروع کیا تھا, ڈپلوما, ماسٹرز, MCPS, پھر FCPS ہوا. اب ہر جگہ جیسے ضیاءالدین میں بھی اب ڈپلوماز بھی ہیں, تو ٹریننگ پروگرام بڑھ رہا ہے. تو فیملی میڈیسن جو ہے بڑی ضروری چیز ہو گئی ہے, کیونکہ سب سے پہلے جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن جو ہوتا ہے, وہ مریض پہلے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. اب انگلینڈ اور امریکہ میں آپ کو انشورنس والے پیسہ نہیں دیں گے علاج کا اگر آپ GP کے پاس یا اپنے فیملی فزیشین کے پاس نہیں جائیں گے. ہمارے ملک میں یہ سسٹم ہے نہیں, ہمارے یہاں ہی نہیں یہ سسٹم. یہ تو کہہ رہا ہوں کبھی نہیں ہمارے یہاں فیملی میڈیسن کو وہ ابھی تک کیا کہنا ہے رتبہ نہیں ملا ہے یا کوئی نہیں ہے لوگوں کو. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں جو صحیح جو وجہ بھی ہو اب ہو رہا ہے, اب لوگ آ رہے ہیں, اب دھیمے دھیمے بڑھے گا, انشاءاللہ بڑھنا چاہیے. کہ جو ڈاکٹر ہے اس کو زیادہ تر اسپتال کے باہر کام کرنا ہے, اور وہیں زیادہ مریض ہوتے ہیں, وہیں سب سے زیادہ ہوتا ہے. اسپتال میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ 100 لوگ بیمار ہوتے ہیں, اس میں 5% ایسے ہوتے ہیں جن کو اسپتال کی ضرورت ہوتی ہے. تو پتہ نہیں کیوں دماغ میں آ گیا کہ وہی جو اسپتال میں ہی کام کرتا ہے وہ اسپیشلسٹ وہی ہوتا ہے, اس کی اتنی نہیں ہے. تو ہے یہ چیز دھیمے دھیمے ٹھیک ہو جائے گی. باہر ویسٹ میں چینج ہو گیا, یہاں بھی فیملی فزیشن کا زور ہو رہا ہے. دھیمے دھیمے لوگ آئیں گے تو امپروو ہوگی, کوالٹی امپروو ہوگی تو لوگ بھی جائیں گے, آئیں گے. جی میڈم, دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک فارماسسٹ جب نکلتا ہے تو انڈسٹری کے اندر چاہتا ہے کہ کام کرے, اور بہت کم دیکھا گیا ہے کہ دوا کی تجویز ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنا یا ڈاکٹر سے مشورہ لینا یا دینا اس کے لیے ایک معیوب سمجھا جاتا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کیا بات صحیح ہے, یا کچھ چینجز آئی ہیں, کچھ فرق پڑا ہے معاشرے میں, اسپتالوں میں؟ ابھی چینجز جتنی وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ جتنی ہمیں چینجز چاہیے وہ نہیں آ رہی, اور بڑا سلو ہے ہمارا چینج پروسیس. ڈاکٹر صاحب تو بہت ہی آپٹیمسٹک ہیں, مگر چینج پروسیس اور ریفارم کا پروسیس ہمارا بہت ہی سلو رہا ہے پچھلے 30 سال سے اگر آپ دیکھیں. کیونکہ اب یہ جو ہے فارماسسٹ کا, اور دا پوائنٹ از کہ جو ہم نے جو ایک سسٹم جو طریقہ کار بنا دیا ہے کہ جس میں ڈاکٹر جو ہے وہ بہت ہی ایک سپریم اور ایک پراپرلی ہے بھی, کیونکہ اس کے پاس وہ نالج بھی ہے, اسکل بھی ہے, اور اس نے اکیلے ہی سب بہت ساری چیزیں, اور وہ شیئر کرنا نہیں چاہتا کسی. میں یہ تو نہیں کہوں گی شیئر نہیں, سسٹم نہیں بنایا نا. دیکھیے وہ شیئر کرے گا اگر آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہوتا. میں ان کو بھی نہیں کچھ کہہ سکتی, نہ کہنا چاہتی ہوں. یہ تو ہمارے سسٹم اور نظام کی میرا خیال ہے شارٹ کمنگ ہے یا خرابی. ہم نے بنایا ہی نہیں. اگر وہ بناتے تو وہ ضرور شیئر کرتے. آپ نے وہ سسٹم نہیں بنایا, اور آج بھی نہیں, اس سسٹم پہ ہم نہیں جا رہے. ہم بڑے ایڈ ہاک قسم کے فیصلے. تو مجھے تو یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے, بیکاز ساتھ ہی جب ملیں گے نا تو پھر ایک دوسرے سے ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور ساتھ ہی پھر آپ ان کی تعلیم اور اس پہ کلام ہو رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ ٹیم ورک ہے, یہ انڈیویجول ورک نہیں ہے. تو اس میں پیرامیڈ بھی ہیں, اس میں مڈ وائز بھی ہیں, اس میں فارماسسٹ بھی ہے, اس میں ڈاکٹر بھی ہے. تو میں اسی روشنی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس کا بھی ایک رول ہے. ایک دم بے شک رول ہے فارماسسٹ کا. دیکھیں اگر آپ امریکہ کی طرف ٹریننگ میں جائیں تو وہ ان کی جو ٹیم بنتی ہے اور ان کا جو وارڈ کا راؤنڈ ہوتا ہے یا ہاسپٹلس میں ہوتا ہے, اس میں ایک فارماسسٹ ہوتا ہے, ایک ٹرینی ہوتا ہے, وہ جو کہ ساتھ کرتا ہے. اب یہاں آپ کے یہاں نرسز تک شاید وہ آ جائے, مگر اس کے فارماسسٹ کا بھی کانسیپٹ نہیں آیا. یہ آپ لوگوں کا رول ہے, آپ کے اداروں کا رول ہے, آپ کے کاؤنسل کا رول ہے کہ اس کو پرسیو کریں اور اس کو ایک وہ عام لے کے آئیں, تب وہ ٹیم بنے گی. بیکاز آئی تھنک بن سکتی ہے, اور بننی کیوں نہیں چاہیے. ہم نے بہت کوشش کی, اور ضیاءالدین میں یہ سسٹم 2-3 سالوں سے لاگو کر دیا کہ جب کنسلٹنٹ راؤنڈز پہ ہوتے ہیں تو کلینکل فارماسسٹ ان کے ساتھ راؤنڈ پہ ہوتا ہے, وہ رپورٹ شیئر بھی کرتا ہے اور دیکھتا بھی ہے اور دوائیں بھی سجیسٹ کر سکتا ہے. تو میرے خیال سے جب ہم یہاں کر سکتے ہیں تو اور اسپتالوں میں بھی یہ سسٹم. یہی میں نے کہا نا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی, اور آپ نے اگر ایک ماڈل کریٹ کیا ہے تو آئی ایم شیور کہ یہ آپ شیئر کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی اچھی بات کیا ہے اور بری بات کیا ہے, اور اس سے آپ نے کیا سیکھا, انہوں نے کیا سیکھا, اور یہ کیا وہ مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جب تک آپ کریں گے نہیں اور کوئی انیشیٹو لے گا نہیں, اس پہ جائے گا نہیں, جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو آئی تھنک کہ میرا تو یہی مشورہ آپ لوگ سب سے ہوگا کہ آپ انیشیٹ تو کریں, آپ ماڈلس تو بنائیں. آپ نے بنایا, آپ اس کے بارے میں بات کریں, شیئر کریں, دوسروں کو دکھائیں کہ بھئی یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. ایسی کوئی اس میں وجہ وہ نہیں ہے, میرے حساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا. تھوڑی سی وہ کوارڈینیشن کی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب, دوسرا سوال ایک اٹھتا ہے ڈینٹسٹ, وہ اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے. کون؟ ڈینٹسٹ.
ڈینٹسٹ سے پہلے فارماسسٹ کو میں کہنا چاہتا تھا، آپ فارماسسٹ ہیں جی، آپ ذرا بتائیں فارماسسٹ کا اور ڈاکٹروں کا کیا کیا رول ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو ہم دیکھ رہے ہیں اب جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے تو میرے خیال سے اب فارمیسی کا رول بہت اجاگر ہو گیا ہے. رول وہ جاننے لگے ہیں کہ فارمیسی کا نام کیا ہے، فارمیسسٹ کا نام کیا ہے. اور دے آر ناٹ اونلی کمپاؤنڈرز اینڈ ڈسپینسر. 5 سال کی ڈگری ہے، 5 سال کی ڈگری ہے، اور اس میں کافی حد تک ان کو ایک پہل ملی ہے کہ جہاں وہ کام کر سکتے ہیں اکیڈمک میں بھی اور انڈسٹری میں بھی اور ہاسپٹل کے اندر بھی. اور ایون آپ ضیاء الدین میں دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے کلینکل فارمیسی ٹریننگ ہم دیتے ہیں اور کمیونٹی فارمیسی بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جو کہ ہم ایز اے ماڈل، جیسے میڈم نے کہا ماڈل، تو ماڈل ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور کمیونٹی فارمیسی کیا چیز ہوتی ہے؟ میں آپ سے اگر سوال کروں. جی آپ کا دیکھیے اب آپ کو ہی پتہ ہی ہے کہ ہم سکندرآباد میں جب ہمارے فارمیسسٹ جا رہے ہیں 3rd ایئر کے اندر اور وہ ٹریننگ لے رہے ہیں اور وہ پرسکرپشن بھی چیک کرتے ہیں. ایکسپلین کر دیں کیا؟ جی، اور جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پرسکرپشن چیک ہوتے ہیں اور اسٹوریج کنڈیشنز چیک ہوتی ہیں، وہ ریگولرلی ہر ہفتے جاتے ہیں. تو دس از. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ، ایک گروپ ٹیچنگ ہوتی ہے، کلاس ٹیچنگ ہوتی ہے. اب ہلکے ہلکے اس ٹاپک پہ آنا چاہیں گے ہم کہ یہ تعلیم کیسے دی جا رہی ہے، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے نرس ہو، چاہے فارماسسٹ ہو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. میں سوال کروں گا ڈاکٹر صاحب سے.